کبھی بارش نہیں ہو رہی، کبھی کسی کے لیے سختی پیش آ گئی، کبھی کسی کو ظالم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کبھی کوئی مشکل میں پھنس گیا، کبھی کسی غم میں پھنس گیا، ہمارے پاس جو نسخہ پہنچ پایا 300 کچھ ہجرہ کے بعد سے نسخہ مسلم موجود ہے شیعوں کے پاس، 300 اور کچھ ہجرہ کے بعد سے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مثلا کوئی بہت زیادہ دیندار شخص ہو تو وہی پڑھے گا، نہیں، عام آدمی بھی پڑھتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا متعال رزاق ہے، فیاض ہے، کریم ہے، وہ سخی ہے، وہ جواد ہے. کسی کو رزق کی کمی میں مبتلا کیوں کرتا ہے؟ کیوں کسی کے رزق کو روکے گا کہ ہمیں پھر خدا متعال سے کہنا پڑے کہ اے خدا تو نے ہمارے رزق کو روک دیا؟ امام اس مسئلے کو حل فرماتے ہیں دعا نمبر 29 میں، صفحہ نمبر 246 پر. فرماتے ہیں کیوں خدا متعال کسی کے رزق کو روکے گا؟ اب ذرا دیکھیے گا، یہ دعا اس وقت کی ہے جب رزق تنگ ہو جائے. جب رزق تنگ ہو جائے تو اس دعا کو پڑھے. اب امام کیا چاہتے ہیں؟ جس کا رزق تنگ ہو جائے وہ اس دعا کو پڑھے اور عقیدے کا ایک مسئلہ اس کے لیے حل ہو جائے، کیونکہ اس کے ذہن میں بار بار یہ آ رہا ہوگا کہ خدایا مجھے کس مشکل میں مبتلا کر دیا، میرا رزق تنگ کر دیا. امام چاہتے ہیں یہ دعا پڑھے اور یہ مشکل اس کے سامنے کلیئر ہو جائے. فرمایا اے اللہ تو نے رزق کے بارے میں بے یقینی سے اور زندگی کے بارے میں طول عمل سے ہماری آزمائش کی ہے. پروردگار تو نے ہمارا امتحان لیا دو طریقے سے، وہ یہ کہ ہمارے رزق کو کم کیا اور ہماری آرزوؤں کو بڑا کر دیا. ہمارے لیے ممکن ہے کہ آرزوئیں بہت بڑی بڑی کریں، اب رزق کم ہے اور آرزوئیں بڑی ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ انسان ناشکری کی طرف جائے گا. امام فرما رہے ہیں یہ امتحان کی جگہ ہے در حقیقت، تو تم تنگی رزق سے مت گھبراؤ، یہ صرف ایک امتحان ہے. یہاں تک کہ اب کچھ نفیس جملات دیکھیے، یہاں تک کہ ہم ان سے رزق طلب کرنے لگے جو تجھ سے رزق پانے والے ہیں. ہم رزق کس سے مانگنے لگے؟ جو خود تجھ سے رزق مانگ رہے ہیں، تو ہم ان سے کیوں رزق مانگ رہے ہیں؟ اور عمر رسیدہ لوگوں کی عمریں دیکھ کر ہم بھی درازی عمر کی آرزویں کرنے لگے. ہم کسی شخص کو دیکھا جس نے 80 سال 90 سال 110 سال زندگی گزاری تو ہم بھی سوچنے لگے خدایا تو مجھے بھی 110 سال زندہ کر دے. کیوں؟ کس واسطے؟ پھر وہی امام نے پھر دوبارہ درود، میں نے آپ سے عرض کیا تھا بار بار درود آتا ہے دعاؤں کے اندر، پھر درود فرمایا، اس کے بعد کہا اے اللہ رحمت نازل فرما اور ہمیں ایسا پختہ یقین عطا کر جس کے ذریعے تو ہمیں طلب اور جستجو کی زحمت سے بچا لے، خالص اطمینانی کیفیت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے. یہ آئیڈیل کا بیان ہے. امام فرما رہے تنگی رزق سے مت گھبراؤ، اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرو اور اس پناہ کے نتیجے میں اپنے دلوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرو. جو ہمیں رنج و سختی سے چھڑا لے اور وہی کے ذریعے جو واضح اور صاف وعدہ تو نے فرمایا ہے اور اپنی کتاب میں اس کے ساتھ ساتھ قسم بھی کھائی ہے، اسے اس روزی کے اہتمام سے جس کا تو ضامن ہے سبکدوشی کا سبب قرار دے اور جس روزی کا ذمہ تو نے لیا ہے اس کی مشغولیت سے علیحدگی کا وسیلہ بنا دے. امام چاہتے ہیں کہ یہ عقیدتی مسئلہ لوگوں کے سامنے حل ہو جائے کہ رزق کیوں مشکل کا شکار ہوتا ہے. رزق مشکل کا شکار یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اس دنیا کے اندر امتحان دینا ہے، تو اس امتحان کے لیے رزق سخت ہوتا ہے. دوسرا سوال ہمارے سامنے یہ ہوتا ہے کہ جو شخص آخرت کا ماننے والا ہے وہ رزق مانگ ہی کیوں رہا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، اس دنیا کے اندر کتنے سال زندگی گزارنی ہے؟ 50 سال 60 سال 70 سال، جس کی جتنی کمتر یا زیادہ. رزق مانگ کے کیا کرے گا؟ کیوں چاہیے اس کو دولت؟ امام فرما رہے ہیں دولت کیوں چاہیے، اور میں عرض کروں گا یہ دولت اور رزق میں فرق کیا ہے، میں بھی عرض کروں گا. در حقیقت رزق کیوں چاہیے، کیوں چاہتا ہے کہ رزق ملے؟ اس کے لیے دعا نمبر 20 بہت خوبصورت دعا جس کو مولانا اصغر حسین شہیدی صاحب آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کریں گے. دعائے مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 193 میں امام نے اس کو ارشاد فرمایا. صفحہ نمبر 193 میں توجہ فرمائیے گا. خدایا میری آبرو کو غنا و توانگری کے ساتھ محفوظ رکھ اور فقر و تنگ دستی سے میری منزلت کو نظروں سے نہ گرا. کیوں رزق چاہیے مجھے؟ ایک بات تو یہ کہ مجھے رزق جو ہے وہ اپنی عیاشیوں کے لیے نہیں چاہیے، مجھے رزق اتنا چاہیے جو میری ضرورتوں کو پورا کر دے. پہلی بات یہ کہ مجھے رزق اتنا چاہیے ہے کہ میری ضرورتوں کو پورا کر دے. اور یہ کیوں چاہیے ہے؟ کیونکہ اگر رزق نہ ملا تو کیا ہوگا؟ میں فقر و تنگ دستی کی وجہ سے دوسروں کی نظروں میں گرنے لگوں گا. عرض کر ابھی فرمائیں گے امام کیوں کہ تجھ سے رزق پانے والوں سے رزق مانگنے لگوں اور تیرے پست بندوں کی نگاہ لطف و کرم کو اپنی طرف موڑنے کی تمنا کروں. کیوں؟ یہ فقر باعث بنتا ہے کہ میرے اندر دو خرابیاں آ جاتی ہیں. میں تیرے پست بندوں سے رزق مانگنے لگتا ہوں،
چونکہ میں جلد باز آدمی ہوں، تنگی رزق پہ صبر نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتا ہوں. اور دوسری مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ سوچنے لگتا ہوں کہ ان کی توجہات کو کیسے اپنی طرف حاصل کر پاؤں، اور جو مجھے دے اس کی مدحو ثنا اور جو نہ دے اس کی برائی کرنے میں مبتلا ہو جاؤں. اور میری تیسری خرابی یہ ہوتی ہے کہ جب میرے پاس نہیں ہوتا تو میں اس کی مدحو ثنا کرنے لگتا ہوں جو مجھے دیتا ہے، اور جو نہیں دیتا اس کی برائیاں کرنا شروع کر دیتا ہوں. امام فرما رہے ہیں خدایا مجھے ان 3 برائیوں سے بچا لے اور مجھے اتنا رزق دے دے کہ میری ضرورتیں پوری ہو جائیں. اور تو ہی عطا کرنے والا اور تو ہی عطا کرنے اور روک لینے کا اختیار رکھتا ہے، نہ کہ وہ. اس کے بعد درود ارشاد فرمایا. اس کے بعد میں بعد والے مطلب کو دوبارہ عرض کروں گا بعد میں. اچھا، اب بے نیازی حاصل کرے تو کیا ہوگا، اس کو صفحہ نمبر 192 پہ ارشاد فرمایا. درود کے بعد فرمایا اے اللہ مجھے بے نیازی کا تاج پہنا اور متعلقہ کاموں اور احسن طریق سے انجام دینے پر مامور فرما، اور ایسی ہدایت سے سرفراز فرما جو دوام و ثبات لیے ہوئے ہو، اور غنا و خوشحالی سے مجھے بے راہ نہ ہونے دے. فرما رہے ہیں خدایا مجھے رزق دے، رزق کے نتیجے میں کیا ہوگا، میں غنی ہو جاؤں گا، لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤں گا. لیکن اب بے نیازی آئی تو ایک اور خطرہ میرے سامنے آئے گا کہ جیسے ہی بے نیازی آئے گی میں بے راہ رو ہو جاتا ہوں. جیسے ہی بے نیازی آتی ہے میں تجھے بھولنے لگتا ہوں. تو فرمایا خدایا غنا اور خوشحالی سے مجھے بے راہ رو نہ ہونے دے، اور آسودگی و آسائش عطا فرما، زندگی کو سخت دشوار نہ بنا دے، میری دعا کو رد نہ کر. اس کے بعد آگے چل کے پھر درود بھیجا اور فرمایا مجھے فضول خرچی سے باز رکھ، میری روزی کو تباہ ہونے سے بچا دے، میرے مال میں برکت دے کر اس میں اضافہ فرما، اور مجھے اس میں سے امور خیر میں خرچ کرنے کی وجہ سے راہ حق و ثواب تک پہنچا. یعنی رزق بھی دے پروردگار تو شرائط کے ساتھ دے. وہ آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جو اللہ کا کم ماننے والا ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں کہتا کہ ربنا آتنا فی الدنیا، اے خدا مجھے دنیا میں دے. نہیں، وہ اس طرح سے نہیں کہتا. وہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتاً وفی الآخرۃ حسنتاً، دنیا میں بھی نیکی دے، آخرت میں بھی نیکی دے. امام یہ ارشاد فرما رہے ہیں ایسا رزق نہ دے جس سے میں بے نیاز ہو کر خوشحالی میں آ کر تیرے راستے سے بھٹک جاؤں، نہ ایسا رزق نہ مجھے ملے. اور اس کے بعد یہاں پر چونکہ بات ہوئی پستی کی، فقر کی، تو میں آپ کے سامنے ایک معیار بھی عرض کرتا چلوں جو امام نے ارشاد فرمایا ہے صفحہ نمبر 215 پر. یہ دعا ہے، دعا نمبر 22. یہاں پہ بڑا ایک خوبصورت بیان امام نے ارشاد فرمایا ہے جس کے ذریعے سے ہمیں معیار شرافت کا ملتا ہے. ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یوں اس طرح سے ارشاد فرمایا بار الہ مجھ میں مشقت کے مقابلے میں ہمت، مصیبت کے مقابلے میں صبر، اور فقر و احتیاج کے مقابلے میں قوت نہیں ہے. پروردگار میری کمی ہے کہ مجھ میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اب ذرا سنیے گا، لہٰذا میری روزی کو روک نہ لے. دیکھیے میں کمزور انسان ہوں، پروردگار سے فرمایا خدا میں کمزور ہوں، میں صبر نہیں رکھتا، میرے اندر ہمت کم ہے، میں فقر کا شکار ہوتا ہوں تو میری مشکل ہو جاتی ہے. میری رزق کو نہ روک، مجھے اپنی مخلوق کے حوالے نہ کر. ایسا نہ ہو کہ میں ان لوگوں کے سامنے گرنا شروع کر دوں، بلکہ بلا واسطہ میری حاجت بھر لا اور خود ہی میرا کارساز بن. مجھ پر نظر شفقت فرما اور تمام کاموں کے سلسلے پہ مجھ پر نظر کرم رکھ. کیوں؟ سنیے گا، اس لیے کہ اگر تو نے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا تو میں اپنے امور کی انجام دہی سے عاجز رہوں گا، اور جن کاموں میں میری بہبودی ہے انہیں انجام نہ دے سکوں گا. اور اگر تو نے مجھے لوگوں کے حوالے کر دیا تو وہ تیوریوں پر بل ڈال کر مجھے دیکھیں گے. اگر مجھے لوگوں کے حوالے کیا تو یہ مجھے پست نظروں سے دیکھنا شروع کر دیں گے. اور ذرا غور سے سنیے گا، اور اگر عزیزوں کی طرف ڈھکیل دیا، یعنی اگر غیروں کے حوالے کیا تو وہ تیوریوں پہ بل ڈال کر مجھے دیکھیں گے، اور اگر عزیزوں کے حوالے کیا تو وہ مجھے نا امید رکھیں گے، اور اگر کچھ دیں گے تو قلیل و ناخوشگوار اور اس کے مقابلے میں احسان زیادہ رکھیں گے، اور برائی بھی حد سے بڑھ کر کریں گے. لہذا اے میرے معبود تو اپنے فضل و کرم کے ذریعے مجھے بے نیاز کر دے، اور اپنی بزرگی و عظمت کے وسیلے سے میری احتیاج کو برطرف فرما، اور اپنی توانگری و وسعت سے میرا ہاتھ کشادہ کر دے، اور اپنے ہاں کی نعمتوں کے ذریعے مجھے دوسروں سے بے نیاز بنا دے. تمام کا تمام رزق کیوں طلب ہو رہا ہے؟ لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کر. پروردگار عزت دے دے، عزت دے دے
لوگوں کے سامنے سر نہ جھکانا پڑے مجھے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. ان تمام کے باوجود ایک جگہ پر جا کر عزت اور اس کو بیان کیا کہ ان تمام کے باوجود فقر کو برائی مت سمجھو. ان تمام کے باوجود فرمایا یہاں پر ارشاد فرمایا امام نے، اے خدا، ہاں پروردگار میرے اندر وہ روح اعتماد پھونک دے کہ میں یہ اقرار کروں کہ تیرا فیصلہ قضاء و قدر خیر و بہبودی کے ساتھ نافذ ہوا ہے. یعنی سارا رزق مانگ لیا، اچھا اگر نہیں ملا تو کیا ہوگا؟ میں فقیر ہو جاؤں گا، کوئی اور فقیر ہو جائے گا، تب کیا ہوگا؟ فرمایا خدا میرے اندر وہ روح اعتماد پھونک دے کہ میں یہ اقرار کروں کہ تیرا فیصلہ قضاء و قدر خیر و بہبودی کے ساتھ نافذ ہوا ہے. کچھ بھی ہوا ہے تیرا فیصلہ صحیح ہے، نہیں ملا کوئی بات نہیں، تیرا فیصلہ صحیح ہے. اور ان نعمتوں پر ادائے شکر کی بنسبت جو مجھے عطا کی ہیں، ان چیزوں پر میرے شکریہ کو کامل و فزوں تر قرار دے جو مجھ سے روک لی ہیں. فرمانے پروردگار نہیں دیا کوئی بات نہیں، جب نہیں ملے تو میں ان چیزوں پر جو مجھے مل گئی ہیں کم شکر ادا کروں، ان کا زیادہ شکر ادا کروں جو مجھے نہیں ملی ہیں. تصور فرمائیے گا، انسان جن چیزوں کو مل جاتی ہیں، جو چیزیں مل جاتی ہیں ان پہ شکر ادا کرتا ہے. امام فرمانے نہیں، خدا مجھے ایسی سعادت دے دے کہ جو چیزیں ملی ہیں ان پہ تو شکر کروں، ان پر زیادہ شکر کروں جو نہیں ملی ہیں. کیوں؟ نہیں معلوم اگر مل جاتی ہیں تو کیا ہوتا، نہیں معلوم اگر مل جاتی ہیں تو میں کسی گمراہی کا شکار ہو جاتا، تو اس پہ زیادہ شکر ادا کروں جو مجھے نہیں ملی ہیں. اور مجھے اس سے محفوظ رکھ، تصور فرمائے گا، اور مجھے اس سے محفوظ رکھ کہ میں کسی نادار کو ذلت و حقارت کی نظر سے دیکھوں، یا کسی صاحب ثروت کے بارے میں اس کی ثروت کی بنیاد پر فضیلت و برتری کا گمان کروں. قائل نہ ہو جاؤں، گمان بھی کروں. خدایا مجھے ایسا نہ بنا کہ اگر کسی کو فقر و ناداری میں دیکھوں تو کہوں یہ ذلیل پست ہے، اور کسی کو صاحب ثروت دیکھوں تو گمان کروں کہ اس کے اندر کوئی برتری ہے. نہیں، کوئی برتری نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ صاحب شرف و فضیلت وہ ہے جسے تیری اطاعت نے شرف بخشا ہو، اور صاحب عزت وہ ہے جسے تیری عبادت نے عزت و سربلندی دی ہو. اب تصور فرمائیں گا، یہ زمانہ بنی امیہ کا زمانہ ہے جس میں سارے کے سارے دنیا کی طلب کرنے میں پھنسے ہوئے ہیں. اگر ہم کہیں تو ہمارا جیسا زمانہ ہے جس کے اندر سارا معیار فضیلت، برتری، شرافت، کرامت، سب چیزوں کا معیار دولت رہ گیا. امام فرمانے خدایا مجھے اس طرح سے بنا دے کہ میں اس مصیبت کے اندر نہ پھنس جاؤں کہ میں کسی صاحب ثروت کو اس وجہ سے برتری دینے لگوں کہ وہ صاحب ثروت ہے. نہیں، ایسا نہ ہو خدایا میرے ساتھ. اے خدا، درود فرمایا امام نے، اور فرمایا ہمیں ایسی ثروت و دولت سے بہرہ اندوز کر جو ختم ہونے والی نہیں ہے، ایسی عزت و بزرگی سے ہماری تائید فرما جو زائل ہونے والی نہیں ہے. امام فرمانے یہ دنیا کی عزت زائل ہو جائے گی، یہ دنیا کی شرافت، یہ دنیا کی دولت، یہ سب زائل ہو جائے گی. خدا تو ہمیں ایسی عزت و شرافت دے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. تو یہ دو سوال یہاں پر ہوئے کہ خدا رزق کیوں روک دیتا ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ انسان رزق کیوں مانگے. اس لیے رزق مانگے کہ اپنے آپ کو بے نیاز کر لے، لوگوں کے سامنے عزت رہ جائے، اور اس کے باوجود اگر فقر کا شکار ہو تو اپنے آپ کو کمتر پست یا کسی دوسرے کو کمتر پست قرار نہ دے. ان 54 دعاؤں میں سے جو دعاؤں کے عناوین ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ اچھا، ہر دعا کا ایک عنوان ہے. مثال کے طور پر اس صحیفہ سجادیہ کے اندر جو میرے پاس ہے مفتی جعفر حسین صاحب کا، اچھا پچھلے ہفتے میں نے غلطی سے یہ کہا کہ ذیشان ادر جوادی صاحب کا صحیفہ سجادیہ بھی ترجمہ ہوا موجود ہے. یہ کسی صاحب نے مجھے بتایا تھا، اس کی وجہ سے میں نے یہاں پہ عرض کیا تھا. اور ایک جگہ پہ لکھا ہوا بھی ذیشان ادر جوادی صاحب نے کتاب میں لکھا بھی تھا کہ وہ کر رہے ہیں، لیکن مکمل ہو نہیں پایا. نہیں معلوم، شاید وفات کی وجہ سے تکمیل نہیں ہو پایا، یا ان کے شاید کوئی مصروفیتیں رہی ہوں. بہرحال ان کا نہیں ہے، ایک اور صاحب کا جن کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے. لیکن موسٹلی کامن مفتی جعفر حسین صاحب کا یہ تو یقیناً موجود ہے، ابھی بھی میرے ہاتھ میں ہے، تو یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر آپ توجہ فرمائیے، ہر دعا کا ایک عنوان موجود ہے. دیکھیے اس طرح دعاؤں کی لسٹ موجود ہے اور ہر دعا کا ایک عنوان ہے. مثال کے طور پر پہلی دعا ہے التحمید للہ عز وجل، خداوند عالم کی حمد و ستائش. دوسری دعا رسول اکرم پر درود و سلام. اس طرح ہر دعا کا ایک عنوان موجود ہے. 54 دعاؤں میں سے ہر دعا کا عنوان موجود ہے. اب امام نے کن موقعوں کے لیے دعائیں پیش کی؟ مثال کے طور پر مشکلات سے نجات کی دعا، دعا نمبر 7. ظالم سے مقابلے کی دعا 14 نمبر. مرض سے بچنے کی دعا 15 نمبر. طلب باران، بارش کو طلب کرنے کے لیے دعا 19 نمبر. پریشانیوں کے لیے دعا 18 نمبر. سختی اور غم کے لیے 22 نمبر. تنگی رزق کے لیے، رزق کم ہو کسی کے لیے 29 نمبر.
اگر آپ توجہ فرمائیے یہ تمام چیزیں جس میں لوگوں کی زندگی رہتی ہے، لوگوں میں کبھی بارش نہیں ہو رہی، کبھی کسی کے لیے سختی پیش آ گئی، کبھی کسی کو ظالم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کبھی کوئی مشکل میں پھنس گیا، کبھی کسی غم میں پھنس گیا، انتہائی فطری تقاضے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مثلا کوئی بہت زیادہ دیندار شخص ہو تو وہی پڑھے گا، نہیں، عام آدمی بھی پڑھتا ہے۔